کا اظہار تقوی سے ڈرنے سے کرنا. جب خدا پاک کا ڈر دل کے اندر آئے گا گناہ چھوڑنے کی طرف انسان گناہ سے دوڑے گا اور نیکی کی طرف آنے کو دل کرے گا. اور یاد رکھنا دل کا فیصلہ اس وقت ہوتا ہے, دل میرے عزیزو اچھا فیصلہ اس وقت کرتا ہے جب معدے کے اندر اور مثانے میں جب معدے کے اندر لقمہ حلال کا جاتا ہے, یہ دل فیصلہ اس وقت کرتا ہے. کیونکہ معدے سے میرے عزیزو فاسد مادے خارج ہوتے ہیں, اور جو میرے عزیزو معدے کی جو غذا طاقت والی ہوتی ہے میرے عزیزو پھر اللہ نے ایک معدے کے ساتھ حصہ جوڑ رکھا ہے, پھر وہاں جگر ہے, تیلی ہے, چستا ہے میرے عزیزو, یہ پروسیس ہوتا ہے. پھر تازہ خون پمپ کر کے دماغ میں آتا ہے, دل میں آتا ہے, پھر دل پمپ کرتا ہے, جھٹکا مارتا ہے, پھر خون نیچے اوپر گردش کرتا ہے. تو سب سے پہلے میرے عزیزو فوڈ انسپیکٹر دل ہے. اللہ اکبر, جب معدے کے اندر خوراک جاتی ہے یہ فوڈ انسپیکٹر کہتا ہے یہ مکھن تو آ گیا, پروٹا تو آ گیا, کڑھائی آ گئی, لیکن اس کے اندر جراثیم ہے, وائرس ہیں جو تجھے نماز کے سجدے سے دور کریں گے. ایک بندہ کہتا ہے مولانا کمائی حلال کی کہ حرام کی, یوں نہ پوچھو عشر دیتا کہ نہیں دیتا, زکوٰۃ دیتا کہ نہیں دیتا, یہ تو بات کی بات ہے کہ کمائی حلال کی کہ حرام کی, کہ تیرا کاروبار کیا ہے. وہ کہے گا جی نا جی میں یوں کرتا ہوں, غلطی ہو جاتی ہے. آپ میرے عزیزو ڈرتے اس کے روب اس کے دبدبے سے اسے منع نہیں کر سکتے, اے نہ کرے کر, بس اتنا پوچھو کہ کمائی حرام کی کہ حلال کی. کمیاں آج روٹی ناشتہ کیا تھا, دوپہر کھانا کھایا تھا, رات کھانا کھایا تھا, کہ 3 ٹائم کھانا کھایا. کیا کھانا کھانے کے بعد تجھے مسجد نظر آئی, کھانا کھانے کے بعد اذان کی آواز سنائی دی, کھانا کھانے کے بعد گھر سے نکلتے ہوئے الماری میں جو قرآن پڑھا تھا اسے ہاتھ لگانے کو کھولنے کو دل کیا, کیا صحیح تولنے کو دل کیا. گاہک اندھا تھا, اللہ اکبر, اسے پرانا ختم خراب نوٹ دینے کو دل کیا. اگر تو خدا کا گھر کھانا کھا کے نظر آئے, اذان کی آواز نظر آئے, بازار سے جاتے ہوئے خدا کے گھر میں گھسنے کو دل کرے اور مسجد میں بیٹھنے کو دل کرے, آنکھ کایا کرنا, زبان سے سچ بولنے کو دل کرے, تو سمجھ لے اندر والے کنویں میں روٹی کا ٹکڑا حلال کا گیا ہے. اگر کھانا سحری کھا لی, کھانا کھانے کے بعد روزہ رکھنے کو دل نہیں کرتا بلکہ روزہ رکھنے والے پہ تنقید کرنے کو دل کرتا ہے. کھانا کھا لیا, پورے مہینے میں تراویح کا سجدہ نہ کیا, قرآن پاک نہ سنا, ایک رات بھی نہ جاگا, خدا کا گھر نظر نہ آیا, مسجد کے آگے کھڑے ہو کر 12 گھنٹے ریڈی لگانے والا 4 آوازیں سنائی نہ دی, اور لوگوں اپنے گھر کے تھیلے کے اندر حرام کا پیسہ لے کے جا رہا, لوگوں کی ڈنڈی کے مار کے پیسہ لے کے جا رہا, تو سمجھ لو کہ اندر والے معدے میں جو غذا کا ٹکڑا گیا وہ حرام کا گیا ہے. صرف روٹی سے بات نہیں بنے گی, کپڑے, لباس, جوتا, سر کے بالوں کا تیل. حضرت احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے نماز پڑھی, پریشان ہو کے بیٹھ گئے. کسی نے کہا حضرت جی کیا بات, یہ بات میں نے میاں مسعود صاحب دین پوری سے سنی. فرمایا میرے پیر ہمارے گھر میں آیا کرتے ہیں. حضرت جی کیا بات ہے, فرمایا آج نماز میں مجھے خشوع خضوع نصیب نہ ہوا, سجدے کا مزہ نہ آیا, رکوع کا مزہ نہ آیا, پوری نماز میں اللہ کا دھیان نصیب نہ ہوا. حضرت جی کیا بات ہے, فرمایا سب سے پہلے جو میں نے کھانا کھایا, روٹی سالن کھایا, اس پہ میں نے نظر ڈالی کہ میرا کھانا مشتبہ مال کا تو نہیں ہے, کھانا مجھے حلال کے پیسوں کا نظر آیا. پھر میں نے اپنے کھدر کے کرتے پگڑی اور پجامے پہ نظر ڈالی, یہ لباس بھی مجھے حلال کے پیسوں کا نظر آیا. پھر میں بڑا پریشان ہوا, کھانا پینا لباس کئی مشتبہ مال حرام کا نہیں ہے, تو میں نے اپنے سر کے بالوں پہ تیل پہ نظر ڈالی, جو میرے سر کے بالوں کے تیل لگا ہوا تھا میں نے اس پہ نظر ڈالی, تو اس تیل میں مجھے پتہ لگا یہ تیل مشتبہ مال کا آیا ہوا. فرمایا اور لوگوں مشتبہ مال کا جس کمائی میں شک ہو, ان پیسوں کا جو تیل سر کے بالوں کو آگے لگا, اس کے اندر اتنی پاور تھی کہ نماز کے سجدے کا خشوع چھین لیا ہے. لقمہ حلال کا ہو, پہننا حرام کا حلال کا ہو, مدینے نہ صحیح, ریاض الجنہ میں نہ صحیح, غار حرا سور میں نہ صحیح, اپنے محلے کی مسجد میں نہیں, اپنے کمرے کی کوٹھڑی میں کھڑا ہو کر خدا کو منا, راضی ہو جائے گا. اگر لقمہ لباس حرام کے پیسوں کا, روزہ رسول پہ جا کر خدا کو منا, خدا کی قسم خدا راضی نہیں ہوگا.
آدھا کلو امرود تولنے میں، کنو تولنے میں، آم تولنے میں، یوں کر کے دیکھتے ہو، بڑا دانہ گر گیا، ادھر بٹا ادھر جھکاؤ ہو گیا اٹھا لیا، چھوٹا گر گیا جھکاؤ ہو گیا اٹھا لیا، پھر احسان کر کے کہتے ہو لہ کی یاد رکھے گا 10 چھٹاک کا وعدی نے تیری طرف سے ود گیا، جس پیمانے کو تو نے 5 سال پہلے دکان کھولی تھی، جو پیمانہ 5 سال پہلے لے کے آیا تھا، 5 سال کے اندر اس پیمانے کا بھی تو نے پیمانہ کیا، اس ترازو کے بٹوں کا، اس ترازو کا تو کبھی تو نے پیمانہ کیا، تو اپنی طرف سے 10 چھٹاک کے زیادہ دے رہا ہے، اپنی طرف سے 25 گرام زیادہ دے رہا ہے، اپنا تولنا ہوا کسی کی دکان پہ تلوا کے دیکھ لے، اگر اس میں سے 5 چھٹاک کم ہوئی تو ایک دن کے اندر میرے عزیزو 100 گاہکوں کو تول کے سودا کیا، 100 چھٹاک 5 سال میں کتنے گاہکوں کو نمٹایا، رب اکبر کی قسم ہے دکان سامان سے بھر گئی، کم تولنے کی وجہ سے نیکیوں والا تھیلا ہی خالی ہو گیا ہے۔ کبھی تولا آپ نے ترازو کو پیمانہ کیا؟ اپنے ترازو کو بھی دیکھیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، کچھ لوگ سیدھے سادے ہیں، کئی بوتلوں کے اوپر کوکو کولا لکھا ہوگا، مونوگرام بھی ویسا، پرچی ویسی، کئی بوتلوں کے اوپر فنٹا لکھا ہوگا، 4 چھوٹی چھوٹی بچیاں مزدور کی بچیوں نے روزہ رکھا، ابے ڈو کے ابا شامی شربت نہیں پینا، ابا فنٹا پینا ہے، اب یہ تو میری داڑھی کو، میری ٹوپی کو اور میرے عزیز و افطاری سحری کے کیلنڈر جو لگے تھے انہیں دیکھ کے دھوکہ کھا گیا، انہوں نے کہا فنٹا چاہی دی، فنٹا دی بوتل چاہی دی، انہوں نے کہا چاچا آبی فنٹا یہ اللہ اکبر ہے، لیکن چاچا وہ 250 روپے کی ایک، یہ 250 روپے کی 2، چاچا 2 وانجد سویرے بھی پی، شام بھی پی، برفا پا کے پی، مزہ سی، اسے کیا پتا تھا جو بوتل 250 کی ملتی ہے 5 روپے اس کے پیچھے پرافٹ، یہ بوتل 250 میں 2 ملی، 70 روپے بوتل کے پیچھے پرافٹ ہے، رب اکبر کی قسم ہے 70 روپے کا پرافٹ تو اس کی جیب میں آ گیا، پتہ نہیں کون سا کیمیکل تھا، افطاری میں اس بوتل کے گھونٹ پینے والا ہسپتال چلا گیا ہے۔ بڑے بڑے ہول سیلر، بڑے بڑے دکاندار رمضان المبارک کے مہینے میں میرے عزیزوں وہ مال نکال لیں گے جو پورا سال نہیں نکلتا۔ باتیں تو اس امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کرتے ہو جن کے پاس پیغام آیا حضرت بکری چوری ہو گئی، آپ نے پوچھا بکری چوری ہو گئی، آپ نے بکری کے ریوڑ کے مالک کو کسی کو بلایا اور پوچھا بتاؤ بکری کی عمر کتنے سال ہوتی ہے؟ کہا جی اوسطاً 12 سال ہوتی ہے۔ فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ نے 12 سال بکری کا گوشت نہ کھایا، کہ یہ نہ ہو چوری والی بکری گوشت بن کر اس کی بوٹیاں بن کے امام اعظم ابو حنیفہ کے دسترخوان پہ نہ آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المال میں مشک آیا، آپ کی بیوی نے کہا عمر میں تول دوں، آپ نے فرمایا خبردار اسے نہ تولنا، مشک تولتے ہوئے جو مشک تیرے ہاتھوں پہ لگ جائے گا اس کی خوشبو کا بھی عمر کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا لوگو جب سے عمر نے کلمہ پڑھا، جب سے عمر اسلام لے کے آیا، اس وقت سے لے کر موت تک کبھی بائیں طرف والے فرشتے کو عمر نے گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں دیا ہے۔ جب حلال اندر جائے گا، آنکھ سے، کان سے، دل سے، دماغ سے، ہاتھ سے، پیر سے، ابھی معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہونا، ہمارے ہاں آج تو جلسہ کچھ بھی مالی کی وجہ سے 3 سال پہلے مجھے کرونا ہوا تھا، پھر دوبارہ اٹھی، بہت کل مہنگی 8000 روپے کی کل دوائی تھی 5 دن کی، لیکن پھر بھی رات کے پروگرام میں گیا۔ اب بھی آپ کی خدمت عالیہ میں آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے نہ آتا 36 مولوی صاحب کو کہتے، کوئی کاری شکیل کو کہتا وڈا مولوی ہے وہ تو ایویں کردہ ہے، بندہ ایویں کردہ ہے، اللہ اکبر تاریخ دے کے کتے اور چلا گیا ہوئے گا، فون بند کر لیا، اللہ کی قسم شرعی عذر تھا، ہمت نہیں تھی، 11:30 تو میں بستر سے اٹھا، رات پتہ نہیں کتنے بجے آئے، لیٹے نماز پڑھی، پھر دوبارہ لیٹ گئے، گھر والے سارے کہہ رہے تھے نہ جا رحم کر، میں نے کہا نہیں کاری شکیل صاحب تو کیا، اس جیسے کئی کاری شکیل، یہ بھی میرا پیارا سارے پیارے جو جلسہ کراتا ہے بڑی محنت سے کراتا ہے، خدا پاک کی قسم اب نہ پہنچا،
نہ پہنچا، میزبان کا دل ٹوٹ گیا، اللہ روٹ گیا۔ اس 15 رات میں رو رو کے خدا کو مناتا رہا، خدا پاک کی قسم اللہ نہیں مانے گا۔ دل نہ توڑنا کسی کا میرے موت، وہ باقی انسان کے عذر پڑ جاتے ہیں، سری مسئلہ ہے وہ علیحدہ بات۔ سب سے پہلے میرے محترم دوستو بزرگوں، آج کی رات اللہ سے بے شک 5 منٹ کی ملاقات کرنی ہے، اس انداز سے کرنا، میرے کردار میں، میری گفتگو میں، میرے موضوع میں، میری بول چال، میرے سننے میں کسی مسلمان کو تکلیف تو نہ ہوئی، میرے موٹر سائیکل چلانے میں، میری ریڈی گھسیٹنے میں کسی مسلمان کا کرتا تو نہیں پھنس کے پھٹ گیا۔ وہ کہہ رہا بھائی ریڈی پیچھے کر، تو انا ہے؟ ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، تسلیم کرو۔ ہاں بھائی یہاں نہیں کھڑی کرنی چاہیے تھی مسلمانوں کی، اور میرے بھائی ریڈی کھڑی کرنا تو دور کی بات ہے، آمد و رفت والی جگہ پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ لوگوں کی جو گزرگاہ ہو وہ نماز مت پڑھو تاکہ گزرنے والوں کو پریشانی نہ ہو، اور نماز بھی عام چیز نہیں ہے۔ گزرنے والے سے کہا نمازی کے آگے سے نہ گزرنا، اگر 40 یا 100 سال کھڑا ہونا پڑ جائے کھڑے رہنا، نمازی کے آگے سے نہ گزرنا، اس کا بہت بڑا عذاب ہے بھائی۔ لیکن ہمیں تو جلدی ہے، جلسہ ختم ہوتا ہے، جلدی جلدی کرو اذان دو، جلدی جلدی کرو نماز پڑھو۔ بہت اچھا فیصلہ قاری صاحب، نماز پڑھ لی، اب آرام سے مغرب کی نماز پڑھیں گے۔ اب نماز پڑھتے السلام علیکم السلام علیکم، لوگ کچھ مجھے ملتے، پھر کہتے سیدھی صفحہ بنا لو، کوئی جتی اٹھا کوئی ادھر جا کوئی ادھر جا۔ کتنا بڑا میرے عزیزو ہمارا آپ کا نقصان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ وظیفہ امت کو دیا، امت کو دیا، امت کو نہیں دیا، بلکہ یہ اپنے خاندان میں، اپنی ساری اولاد میں، اپنے سب سے پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا کو یہ وظیفہ دیا ہے۔ بابو جی بار بندہ کچھ اور کرے، گھر کے اندر نظام کچھ اور ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار یہ کوئی خاص چیز ہے جو بیٹے کے لیے لی، کیا اس عمل میں خاص ہوگا؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھ لیا کر، کوئی تو اس کے اندر خاص عمل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے، کسی نے پوچھا اے علی جب رسول پاک نے یہ وظیفہ بیٹی کو دیا، کب ہاں میں بھی وہاں موجود تھا، علی بتا یہ وظیفہ مستحب ہے فرض ہے کیا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے مستحب ہوگا، حضور نے ڈرک میری جھولی میں ڈالا، تمہیں پتہ ہے جس دن سے حضور نے بتایا آج دن کی آج تک یہ وظیفہ کبھی قضا نہیں ہوا۔ بیٹھنے والا بیٹھا تھا، انہوں نے کہا علی خیبر کی لڑائی میں جب جنگ چل رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی غزوات میں ہوا، ادھر لڑائیاں ہو رہی تھی، عصر کی نماز کا وقت آیا، علی کیا تو نے اس دن بھی وظیفہ کیا تھا؟ فرمایا ہاں، دشمن سر پہ تلوار لے کے کھڑا تھا، علی میدان کے اندر آمنہ کے لال کا بتایا ہوا وظیفہ کر رہا تھا، میں نے کبھی زندگی میں حضور کا وظیفہ نہیں چھوڑا۔ یہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھاتے ہوئے دیکھا، آپ نے اسے کہہ دیا کم کھایا کر۔ آپ کی وفات کے بعد، آپ کے وصال کے بعد پھر یہ بات چلی، کسی نے پوچھا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہ مجھے اللہ کے نبی نے کھاتے فرمایا کم کھایا کر، یا پیٹ بڑا ہوگا اندر جو بھی ہوگی اللہ کے نبی جانے اللہ جانے۔ فرمایا پھر تو نے کیا کیا؟ کہ اس بات کو میں نے پلے باندھ لیا، جس وقت بات سنی تھی اس وقت سے لے کر آج تک مجھے 32 سال ہو گئے، اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ یہ تھے من کے پکے قول کے سچے، جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ ہماری طرح کٹ پتلیاں تھوڑی تھی، رات جاگ لیے دن سو لیے۔ ایسی رات میرے عزیزو، یہ جمعہ المبارک کی شب جمعہ کی رات ہے، ایسی رات ہے میرے عزیزو، خدا کے واسطے اس رات کو قابل مذمت نہ بنانا، ساری رات جاگتے رہنا اور صبح فجر تو کیا جمعے کی نماز ہی چھوڑ دینا۔ امت کا ایمان میرے عزیزو، میں آپ کی بات نہیں کرتا، ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے، نہیں یقین آتا عید کے دن دیکھ لینا میرے محترم دوستو بزرگوں، کئی بد نصیب ایسے ہوں گے جن سے آپ پوچھو گے یار تو نماز میں نظر نہیں آیا، عید کتنے پڑی، نیچے مکر کے گا کی گردہ پڑھ کے بتی کوئی نہیں سی، درزی نے دیر سے کپڑے دیر سے دیے، استری کرنے لگے بتی چلی گئی، کپڑے استری نہ ہوئے، انعام کے دن کا سجدہ ہی چھوڑ دیا ہے۔ یہ تو امت کا ایمان ہے، اس وقت کمزور اتنا۔
جتنی زکوٰۃ بنتی ہے میرے عزیزو، اللہ اکبر، پڑوسی بھوکا مر گیا، یتیم کے بچے میرے عزیزو رول گئے، بیمار اسپتال کے اندر مر گیا، لیکن تُنے زکوٰۃ روزوں میں دینی ہے کہ ثواب زیادہ ہوگا۔ ضروری نہیں زکوٰۃ مدرسے کو جاوے گی، ضروری نہیں زکوٰۃ میرے عزیزو غریبوں یتیموں کو جائے گی۔ جا ملتان میں چلا جا، کتنے ہسپتال ایسے ہیں، اللہ اکبر، جو میرے عزیزو بیمار آدمی لاٹھی لے کر ہسپتالوں کے تھڑے پہ بیٹھے ہیں، رکشے میں گھر جانے کا کرایہ کوئی نہیں۔ ان سے پوچھ بزرگوں کیا بات ہے، اگر وہ تجھے کہہ دے پتر دعا کر اللہ سے ہٹے وے، اتنی بڑی ڈاکٹر نے پرچی لکھ دی، میں کہاں سے دوائیں لے کے آؤں، اللہ صحت عطا فرمائے گا، اسے نہ بتا بابا تیرے تے زکوٰۃ لگ دی کہ نہیں لگتی، بس میرے دوستوں بزرگوں چپکے سے دوائی 2 دن کی ہو یا 1 دن کی، اسے زکوٰۃ کی مد میں لے کے دے دے، کیا پتا پہلی خوراک کھانے کے بعد اسے رات سکون سے آ گئی، صبح اٹھا اس نے تیرے نقشے کو یاد کر کے کہا اللہ بھلا ہوئے جس نے مجھے خوراک نہیں کی دی تھی، رات سکون میں گزر گئی، اس کی دعا جب عرش سے جا کے ٹکرائی، اللہ قبر کی ساری راتوں میں سکون عطا فرمائے گا۔ تم اتنے بڑے قاضی کب سے بن گئے، تم اتنے بڑے منصف کب سے بن گئے، زکوٰۃ دے رہا ہے، زکوٰۃ دے پیسے نے لگ دی تنو لگ دی کہ نہیں لگ دی؟ آج کے دور کے اندر کون کہے گا مینو زکوٰۃ لگ دی ہے؟ دنیا مار دے گی۔ اگر کوئی باپ کے مینو زکوٰۃ لگ دی، یار کو تیرا پیو تے زکوٰۃ کھاندا ہے، یہ اتنا بڑا کلک ہے کہ بیٹا میرے عزیزو تنگ ہو کر ہسپتال سے نکلتا ہے، گھر سے نکلتا نہر میں چھلانگ مار لیتا ہے۔ بلکہ اتنا نکھار والا دین تھا، اللہ اکبر، فرمایا عورت بیوہ ہو جائے اپنی بیوی سے اس عورت کے سامنے مسکرا کے بات نہ کرنا، لپٹ لپٹ کے چپٹ چپٹ کے بات نہ کریو، بچہ یتیم ہو جائے اس یتیم کے سامنے اپنے کے سر پہ ہاتھ نہ پھیرنا، اسے پیار نہ کرنا کہ تیرے منہ چومنے کی وجہ سے اس کا باپ آ جائے اور اس کا آنکھ سے آنسو نکلے، آسمان کی طرف دیکھ کے رو کے دکھائے اللہ اس کے اندر کیا ایسی چیز تھی کہ اس کا باپ سلامت رہا، میرے میں کون سی ایسی غلطی کی میرا باپ اٹھا لیا۔ میرے عزیزوں پھر نظام تیرے لیے الٹا چلنا شروع ہو جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے محلے میں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، سارے تو سیب نہیں کھائیں گے، سارے تو کیلے نہیں کھائیں گے۔ مولوی صاحب میرا بچہ خدمتگار تھا، آج سے 8-9 سال پہلے کی بات ہے، مولویوں کے قبروں میں تو افطاری اگلے دن تک پڑی رہتی ہے، میرے وہاں بھی ایک شربت کا جگ تھا، یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، وہ بچہ میرے سے دور کیا کرتا تھا، مجھے سناتا میں اسے سناتا۔ ایک دن میرے عزیزوں وہ گرمی بڑی شدت کی تھی، لیمو والا شربت میں نے کہا لے پی لے، بس نے یوں پکڑا گلاس یوں رکھا، تھوڑی دیر تو میرا سنا، پھر روتے روتے چلا گیا۔ 3 دن کے بعد آیا، مولانا جی میں آ جاؤں، میں نے کہا بیٹے آ جا، کہاں چلا گیا تھا؟ کہ بس مولانا پھر رونے لگ گیا کہ مولوی صاحب جس دن آپ نے مجھے وہ لیمو والا پانی پیش کیا تھا اس دن 11واں روزہ تھا، افطاری کے وقت میری امی ابو سے کہہ رہی تھی چل شربت نہیں لے کے آیا 2 لیمو لے کے آ جا، پانی کا ذائقہ بدل جائے گا۔ کہ مولوی صاحب میرا باپ کہنے لگا میرے پاس دال سبزی کے پیسے نہیں، لیمو کہاں سے لے کے آؤں؟ مولانا جب لیمو کا رس میں نے اوپر ٹپکا دیکھا تو میری ماں کا جملہ مجھے یاد آ گیا، میں پانی ہی چھوڑ کے چلا گیا۔ لوگوں افطاریاں لائیو، سموسے لائیو، لیکن تیرا سموسہ کسی یتیم کا آنسو نہ بن جائے۔ اگر تیرے اندر گنجائش ہے گوشت پکا، لیکن اس گوشت میں سے 1-2 پیالی بے شک بھنا نہ کھائیو، سالن والا کر لیو، پتلا شوربہ کر لیو، اس میں سے 1-آدھا کٹورا اس گھر میں دے آئیو جس گھر سے جنازے اٹھ گئے ہو، گھر کا چولہا مشکل سے جلتا ہو، تو کھاوے گا، گھر والے نمک مرچوں کے شکوے کریں گے، یتیم کے منہ میں بوٹی آئی جب تک دانتوں میں چبھتی رہی، تیرے دروازے پر رحمت کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اپنے لیے کپڑے لاوے، اپنے لیے جوتے لاوے، دکھا دکھا کے نہ لائیو، چپکے سے لا کے دیو، اور بچوں کو بھی سمجھا دیو فلانے دے پتر نو نہ کہ میرا ابا کپڑے لے کے آ گیا۔
اور بچوں کو بھی تم نے سمجھا، ہم نے تھوڑی سمجھانا تھا، ان بچوں کو بھی نہ کہنا جتیاں نہ بکھاؤ دے میرا پیو لے کے آیا، اینک لے کے آیا، چشمے لے کے آیا۔